آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک کافی اہم فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ فیصلہ قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواستوں سے متعلق ہے، خاص طور پر ان درخواستوں کے لیے جو قانونی میعاد ہوتی ہے نا، اس کے حوالے سے۔ جی یہ کیس ہے ظفر اقبال بنام ریاست، اور یہ 2023 پاکستان لا ڈائجسٹ یعنی PLD صفحہ 617 پر رپورٹ ہوا ہے۔ اچھا۔ اور اس میں جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ کہ قانونی طریقہ کار جیسے اپیل دائر کرنے کی میعاد وہ کتنی اہم ہے، یہاں تک کہ جب معاملہ کسی کی آزادی کا ہو۔ تو آئیے ذرا اس کیس کو کھولتے ہیں، تفصیل میں جاتے ہیں۔ ایک درخواست گزار تھے جنہوں نے قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست دی سپریم کورٹ میں۔ جی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ درخواست مقررہ وقت گزرنے کے 74 دن بعد دائر کی۔ کافی زیادہ تاخیر۔ ہاں، 74 دن بہت زیادہ ہے۔ یہ کیس تھا FIR نمبر 43822022 دفعہ 379 تعزیرات پاکستان، تھانہ مترو، ضلع وہاڑی کا۔ تو یہاں بنیادی مسئلہ یا قانونی سوال کیا تھا؟ دیکھیں، بنیادی ٹکراؤ تھا دو چیزوں کے درمیان۔ ایک طرف درخواست گزار کی دلیل تھی شخصی آزادی کی، کہ بھئی آزادی کا معاملہ ہے تو تاخیر کو نظر انداز کریں۔ یعنی آزادی سب سے اہم ہے۔ بالکل، ان کا یہ موقف تھا۔ اور دوسری طرف تھا قانون، سپریم کورٹ رولز 1980 کا آرڈر 23 رول 2، جو یہ کہتا ہے کہ فوجداری معاملات میں اپیل دائر کرنے کے لیے صرف 30 دن ہیں۔ صرف 30 دن؟ جی، اور یہ قانون کافی سخت ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ معاملات میں غیر ضروری تاخیر نہ ہو۔ اچھا، تو درخواست گزار کے وکیل نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ قبل از گرفتاری ضمانت ہے، مطلب گرفتاری سے پہلے کی ضمانت، جی، جس میں کسی کی آزادی جانے کا خطرہ ہے، تو یہ 30 دن والی پابندی یہ لاگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات تو سننے میں کافی منطقی لگتی ہے نا؟ بظاہر تو لگتی ہے، لیکن عدالت نے اس دلیل کو نہیں مانا۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ فرق ہے جو عدالت نے واضح کیا۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ عدالت نے کہا کہ دیکھیں، جو لوگ پہلے سے قید میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اکثر تاخیر معاف کر دیتے ہیں۔ جی جی۔ وجہ یہ کہ انہیں وکیل کرنے میں، قانونی مدد لینے میں مشکلات ہوتی ہیں، جی، اور پھر ان کے بنیادی حقوق کا معاملہ بھی ہوتا ہے، آئین کے آرٹیکل 9، 10A، 14 وغیرہ۔ صحیح۔ لیکن عدالت نے کہا یہ نرمی اس شخص کے لیے نہیں ہے جو ابھی آزاد ہے اور قبل از گرفتاری ضمانت مانگ رہا ہے۔ ہے؟ یہ تو کافی سخت بات لگ رہی ہے۔ مطلب آزادی تو اس کی بھی داؤ پر لگی ہے، وہ بھی تو اپنی آزادی بچانا چاہ رہا ہے۔ بالکل، آپ کی بات درست ہے، لیکن عدالت کی جو منطق ہے جی، وہ یہ ہے کہ جو شخص آزاد ہے اسے وہ رکاوٹیں درپیش نہیں ہیں جو ایک قیدی کو ہیں۔ وہ آزادی سے وکیل سے مل سکتا ہے، مشورہ کر سکتا ہے، کاغذات تیار کروا سکتا ہے۔ صحیح۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ قبل از گرفتاری ضمانت جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ غیر معمولی رعایت ہے، ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی۔ اچھا، غیر معمولی رعایت۔ جی، تو جو شخص یہ غیر معمولی رعایت مانگ رہا ہے اسے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قانون کی پوری پابندی کرے گا، وقت پر درخواست دائر کرے۔ یعنی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر۔ بالکل، اور اگر کوئی شخص بروقت درخواست نہیں دیتا، خاص طور پر بغیر کسی معقول وجہ بتائے اور بغیر تاخیر کی معافی کی درخواست دیے۔ اچھا، وہ کنڈونیشن اپلیکیشن جو ہوتی ہے۔ جی وہی، تو اگر وہ بھی نہیں دی تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ غفلت برت رہا ہے، یا شاید قانون سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تفتیش میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اس کیس میں یہ جو 74 دن کی تاخیر تھی، اس کی وضاحت کے لیے کوئی درخواست نہیں دی گئی تھی؟ بالکل نہیں، یہی سب سے آپ کہہ لیں فیصلہ کن نقطہ تھا۔ سپریم کورٹ رولز کہتے ہیں کہ تاخیر صرف تب معاف ہو سکتی ہے جب معقول وجہ یعنی سفیشینٹ کاز بتائی جائے۔ مثلاً کوئی بیماری یا کوئی مجبوری؟ جی، کوئی سنگین بیماری، کوئی قدرتی آفت، یا کوئی ایسی رکاوٹ جو واقعی اس کے کنٹرول سے باہر ہو۔ لیکن یہاں تو سرے سے کوئی درخواست ہی نہیں تھی معافی کی۔ اوہو، تو جب عدالت نے یہ سوال اٹھایا اور وکیل صاحب نے دلائل سنے تو پھر انہوں نے درخواست واپس لے لی۔ اچھا، درخواست واپس لے لی گئی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ یہ جو طریقہ کار کے اصول ہیں جیسے درخواست دائر کرنے کی تاریخ، یہ صرف ٹیکنیکل باتیں نہیں ہیں؟ یقیناً نہیں، یہ صرف قانونی باریکیاں یا ٹیکنیکلٹی نہیں ہے۔ یہ اصول اصل میں قانونی نظام کو چلاتے ہیں، اس کی ساخت کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ کیس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آزادی بہت اہم ہے،
بنیادی حق ہے، لیکن انصاف حاصل کرنے کے لیے جو قانونی طریقہ کار بنائے گئے ہیں ان پر وقت پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میری آزادی کا معاملہ ہے تو میں قانون کی پرواہ نہیں کروں گا۔ بالکل نہیں، خاص طور پر جب آپ قبل از گرفتاری ضمانت جیسی غیر معمولی رعایت مانگ رہے ہوں تو آپ کو زیادہ محتاط اور مستعد ہونا پڑے گا۔ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے میعاد کو نظر انداز کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو واقعی قانونی ٹائم لائنز کی اہمیت پر ایک بہت واضح پیغام ہے، کافی سخت بھی۔ بلا شبہ، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ کیا؟ کہ یہ جو ہمارا قانونی نظام ہے یہ کس طرح توازن قائم کرتا ہے۔ ایک طرف فرد کی آزادی کا بنیادی حق ہے جی۔ اور دوسری طرف نظام کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے طریقہ کار کا نظم و ضبط بھی ضروری ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان صحیح توازن کیسے قائم ہو تاکہ انصاف سب کے لیے ہو اور بروقت ہو، یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.